الرحمن الرحیم۔ ایک دوست نے نماز کے تعلق سے سوال بھیجا ہے کہ بعض مرتبہ عورت نماز پڑھنا شروع کرتی ہے تو اس کا چھوٹا بچہ کوئی ایسی حرکت کرتا ہے یا کوئی ایسی چیز اٹھا لیتا ہے جس سے بچے کی جان کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے، تو اس صورت میں عورت نماز کو توڑ سکتی ہے یا نہیں توڑ سکتی؟ تو اس سوال کا مختصر جواب یہ ہے کہ ایسی صورت میں عورت نماز کو توڑ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات یاد رکھیں کہ نماز کو توڑنے کی مختلف حیثیتیں ہیں۔ بعض صورتوں میں نماز کو توڑنا حرام اور گناہ ہے، بعض صورتوں میں نماز کو توڑنا واجب اور ضروری ہے، بعض صورتوں میں نماز کو توڑنا مستحب یا مباح ہے۔ پہلی صورت، نماز شروع کرنے کے بعد بغیر عذر کے نماز کو توڑنا حرام اور گناہ ہے، خواہ وہ نماز فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، نفل ہو۔ جب نماز شروع کر دی تو اب بغیر عذر کے نماز کو توڑنا حرام اور گناہ ہے۔ دوسری صورت، اپنی یا دوسرے کی جان کو بچانے کے لیے نماز کو توڑنا واجب اور ضروری ہے۔ اسی طرح اگر مصیبت زدہ شخص فریاد کرے، مدد مانگے، تو اس صورت میں بھی نماز کو توڑ دینا واجب اور ضروری ہے، خواہ اس کی مصیبت کا علم نہ ہو، خواہ اس کی مصیبت کا علم ہو اور جانتا ہو کہ میں اس کی مدد کر سکوں گا۔ دونوں صورتوں میں نماز کو توڑ دینا واجب اور ضروری ہے۔ تیسری صورت، جماعت میں شامل ہونے کے لیے نماز کو توڑ دینا مستحب ہے۔ اگر کوئی آدمی فرض نماز اکیلے پڑھ رہا تھا، ساتھ جماعت کھڑی ہو گئی، تو اب مستحب ہے کہ یہ آدمی نماز توڑ دے اور جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے۔ لیکن اس کے اندر تھوڑی تفصیل ہے، وہ یہ ہے کہ اگر وہ آدمی 2 فرض پڑھ رہا تھا اور ابھی پہلی رکعت کا سجدہ نہیں کیا تو اب نماز توڑ دینا مستحب ہے، جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے۔ لیکن اگر اس نے پہلی رکعت کا سجدہ کر لیا تو اب یہ نماز کو نہیں توڑ سکتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اب یہ دوسری رکعت پڑھے اور اپنی 2 رکعت فرض نماز کو مکمل کرے۔ اگر یہ اکیلے نماز 3 فرض یا 4 فرض پڑھ رہا تھا تو پہلی رکعت کا سجدہ نہیں کیا تو نماز کو توڑ دے، جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے۔ اور اگر پہلی رکعت کا سجدہ کر لیا تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ دوسری رکعت ساتھ ملائے، تشہد کر کے سلام پھیرے، یہ 2 نفل ہو جائیں گے، پھر جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے۔ اسی طرح تیسری رکعت تک، جب تک تیسری رکعت کا سجدہ نہیں کیا تو جماعت میں شامل ہونا چاہتا ہے تو نماز کو توڑ دے، یہ 2 نفل ہو جائیں گے، جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے۔ لیکن اگر تیسری رکعت کا سجدہ کر لیا اور 3 فرض پڑھ رہا تھا تو آپ تشہد کر کے سلام پھیر دے، اس کے 3 فرض مکمل ہو گئے۔ اور اگر 4 پڑھ رہا تھا تو تیسری رکعت کا سجدہ جب کر لیا تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ چوتھی رکعت ساتھ ملائے، تشہد پڑھ کے سلام پھیر دے، اب اس کے یہ 4 فرض مکمل ہو گئے۔ اب اگر یہ نفل پڑھنا چاہتا ہے تو ظہر اور عشاء کی نماز میں نفلوں کی نیت سے جماعت میں شامل ہو سکتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جماعت میں شامل ہونے کے لیے نماز کو توڑنا مستحب ہے، لیکن اس میں یہ جو تفصیل بیان ہوئی ہے اس کو مد نظر رکھنا، اس پر عمل کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ اپنا یا کسی بھی مسلمان بھائی کے مال کے ضائع ہو جانے کا خطرہ ہو، غصب ہو جانے کا، چوری ہو جانے کا خطرہ ہو، تو اس صورت میں بھی نماز کو توڑ دینا جائز ہے۔ 5ویں صورت یہ ہے کہ دوران نماز والدین بلائیں تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ فرض پڑھ رہا ہے یا نفل پڑھ رہا ہے۔ اگر فرض پڑھ رہا ہے تو پھر نماز کو نہیں توڑ سکتا۔ اگر نفل پڑھ رہا ہے تو اس میں 2 صورتیں ہیں، والدین کو علم ہے کہ ہمارا بیٹا نماز پڑھ رہا ہے یا والدین کو علم نہیں ہے۔ اگر والدین کو علم ہے تو پھر نماز کو نہیں توڑنا چاہیے، لیکن اگر توڑ بھی دیا تو گناہگار نہیں ہوگا۔ اور اگر والدین کو علم نہیں ہے کہ ہمارا بیٹا نماز پڑھ رہا ہے تو اس صورت میں
نماز کو توڑ دینا چاہیے، والدین کے پاس جائے، کہنا مانے، پھر اس کے بعد آ کے نماز پڑھے۔ یہ نماز کو توڑنے کی 5 جو صورتیں بیان ہوئی ہیں، ان میں سے ایک صورت کے علاوہ بقیہ تمام صورتوں میں نماز کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہے، سوائے جماعت میں شامل ہونے کے۔ جب فرض نماز پڑھ رہا تھا اور جماعت کے ساتھ شامل ہوا تو اب دوبارہ نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے، لیکن ہاں اگر سنتیں پڑھ رہا تھا اور جماعت کھڑی ہو گئی، سنت کو اس تفصیل کو مد نظر رکھ کے توڑ کے جماعت میں شامل ہوا تو اب دوبارہ سنتیں پڑھنا بھی اس کے لیے ضروری ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو احکام نماز سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ اجمعین۔